أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، رمضان کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل. اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ صدقات و خیرات کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہوا کی تیزی سے کہیں بڑھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے. تو دیکھیے، زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو اللہ رب العالمین نے مالداروں کے اوپر فرض کیا ہے، اور اس زکوٰۃ سے خود مالداروں کا فائدہ ہے. اور اس بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر واضح طور پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مالداروں سے زکوٰۃ کا مال لیجئے، آپ ان سے مال لے کر کے ان کو پاک و صاف کر دیجئے اور ان کا تزکیہ کر دیجئے. اس چھوٹی سی آیت کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کے 3 فائدے ہیں، دیکھ لیجئے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک انسان پاک و صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں جو مال کی محبت کی خرابی ہوتی ہے، جو حرص اور لالچ ہوتی ہے، جو بخالت کی چیز ہوتی ہے، جو بخیلی ہوتی ہے، ان تمام برائیوں سے اس کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کی زندگی میں آسانیاں عطا کرتا ہے. سن لیجیے، زکوٰۃ جو انسان ادا نہیں کرے گا تنگی میں رہے گا. وہ انسان اگرچہ وہ انسان لاکھوں روپیہ کما لے، ہمیشہ پریشان رہے گا. دلیل قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ جس انسان نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کی تصدیق کی، بھلی باتوں کو سچ جانا اور مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو آسان راہ پر چلنے کی توفیق دیں گے، ہم ایسے لوگوں کو آسانیاں عطا کریں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس انسان نے بخیلی سے کام لیا اور جھٹلایا اور بھلی باتوں کی، اچھی باتوں کو تکذیب کیا، اچھی باتوں کو جھٹلا دیا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم ایسے لوگوں کو تنگی کی راہ پر چلائیں گے. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم مشکلات سے بھر دیں گے. ایسا انسان ہمیشہ پریشان رہے گا،
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب ایسا انسان، جو انسان بخیلی سے کام لیتا رہا دنیا کے اندر، جب ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا تو یہ مال اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو، آج کل لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ زکوٰۃ بہت ہی کم ہے، 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، بالکل نہ کے برابر ہے۔ تو اتنے کم مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی ایک انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں غریبوں کو دے دوں گا، وہ بھی سال میں ایک بار، تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہوتا نہیں ہے، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ تم لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس بڑھتا نہیں ہے، اس مال کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ انسان سود پر دیتا ہے، ادھر سے لاتا ہے اور ادھر اس کا پیسہ چلا جاتا ہے، سود پر لاکھوں روپیہ کماتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ مہینہ میں سود پر ہی جو پیسہ کماتا ہے بیماری میں ہاسپٹل میں چلے جاتا ہے۔ انسان لاکھوں روپیہ کماتا ہے، پاگل بن جاتا ہے۔ یہ سود کھانے والوں کی فطرت ہے کہ کوئی نہ کوئی پاگل ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے، سود کھانے والے کے گھر میں پاگل زیادہ ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ خیر، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم جو سود پر پیسہ دیتے ہو تاکہ تمہارا مال بڑھ جائے، تو لوگوں کے مال سے وہ اضافہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ بڑھتا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، لیکن تم جو کچھ بھی بطور زکوٰۃ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسی لوگوں کو بہت کچھ دیا جائے گا، بڑھا چڑھا کر کے دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ ایسے لوگ سوچیں گے بھی نہیں۔ بلکہ بعض حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے مال کو، اس کے اجر اور ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کب؟ جب ایک انسان کے مال کے ادا کرنے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں اخلاص ہو، تب ریاکاری کے اوپر ہوگا، ریاکاری کے طور پر ہوگا تو نہیں، لوگوں کو اور دنیا والوں کو خوش کرنے کے طور پر ہوگا، تب یہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میری رحمت تمام چیزوں کو گھیری ہوئی ہے، تمام چیزوں کے اوپر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو میری رحمت ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور جو میری رحمت ہے میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، پرماننٹلی ان لوگوں کو عطا کروں گا جو لوگ تقوی والے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نوازتا ہے میرے دوستو۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ تو جنت میں جانے کا سبب بھی ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اگر کرنے لگوں تو سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحیم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور 5 نمازوں کو ہمیشہ پڑھا کرو۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو 5 نمازوں کو ہمیشہ پڑھیے، صرف رمضان میں پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ صرف رمضان کے مہینے میں آئیں گے، بھیڑ لگا دیں گے اور 30 دن پڑھیں گے نماز اور پھر بھول جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے نماز، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
سوال ہوا کہ جنت میں جانے والا عمل بتلائیے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو 5 نمازوں کو ہمیشہ پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو پورے سال بھر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے. آمین. تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ ادا کیا کرو. اور آخری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. رشتہ داروں کو پہچانو, اپنوں کو پہچانو, اپنوں اور غیروں کے درمیان میں فرق کیا کرو, تو تم جنت کے اندر آسانی سے چلے جاؤ گے. دیکھیے میرے دوستو, زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. جی ہاں سن لیجیے, مال کی حفاظت ہوگی. آپ کے مال کی حفاظت فرشتے کریں گے. جس طرح سے کبھی کبھی بسا اوقات مال سے شیطان چوری کر لیتا ہے, اسی طرح سے اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو فرشتے ایسے لوگوں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو میری اس بات پر تو صحیح مسلم شریف کے حوالے سے بس ایک چھوٹی سی دلیل سن لیں, ایک واقعہ سن لیں. راوی حدیث بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان چلا جا رہا تھا, سفر کر رہا تھا کہ اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی. بادلوں کے اندر سے ایک آواز سنی کہ اس کی حدیقت فلان, بادل میں سے آواز آ رہی ہے کہ تم فلاں کے باغ کو سیراب کرو. آدمی حیران و پریشان ہو گیا, بادل کے نیچے نیچے جانے لگا کہ دیکھتا ہوں یہ بادل کہاں جا رہا ہے. بادل کے نیچے نیچے گیا تو دیکھا اس نے کہ بادل ایک پتھریلی کالی پتھریلی زمین کے اوپر پورا برسا اور اس کا پانی پورا جمع ہو کر کے ایک نالے سے بہتا ہوا کہیں جا رہا. اب یہ انسان پانی کے پیچھے پیچھے چل گیا. جب جا رہا تھا تو پانی کو دیکھا کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک آدمی تھا اور وہ آدمی بیلچے سے اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے, پانی ادھر ادھر پہنچا رہا اپنے کھیت کے اندر. تو اس انسان نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں آپ بتلائیے کہ آپ کا نام کیا ہے. کہا کہ میرا نام فلاں ہے. تو انسان حیران و پریشان ہو گیا. کہا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہا کہ میں نے اس لیے پوچھا تمہارا نام کہ میں بھی راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے بادلوں میں سے تمہاری آواز سنی, بادلوں کے اندر سے آواز سنی اور بادل کے درمیان سے یہ آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغیچے کو سیراب کرو, اور اس کے اندر تمہارا نام تھا. آخر تم کرتے کیا ہو؟ تب اس انسان نے کہا آخر تو میں تو بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن جب آپ پوچھ رہے تو میں بتائے دیتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ اپنے باغیچے کے جتنے بھی پھل ہیں میں اس کا 3 حصہ کرتا ہوں. ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا ہوں اور ایک حصہ میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں, اور ایک حصہ سے پھر میں اسی باغیچے کے اندر کھیتی کرتا ہوں. یعنی اس کو بیچ کر کے جو مال اور دولت ملتا ہے پھر میں اسی باغیچے کے اوپر لگا دیتا ہوں. تو یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے فرشتے نے اس کے کھیت کو سیراب کیا اور کرنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں غریبوں کی مدد کرنے سے میرے دوستو, غریبوں کو 2-4 روپیہ دے دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. انسان لاکھ مال جمع کر لے لیکن وہ قبر کے اندر نہیں لے جا سکتا ہے. جی ہاں سن لیجیے, اور غریبوں کو مال نہیں دے گا تو انسان کا مال ہلاک و برباد ہو جائے گا. اس کے مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سن لیجیے, اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ سورہ قلم کو پڑھ جائیے, جو پہلا رکوع ہے آپ وہاں پر پڑھ جائے, مطالعہ کر جائے کہ ایک شخص تھا غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا. اس کے بچوں نے سوچا کہ میرا باپ بہت بڑا بیوقوف تھا, نادان تھا, غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا, ہمارا باپ مر گیا اب ہم غریبوں کو نہیں دیں گے. انہوں نے پلاننگیں کی, مشورے کیے, قسمیں کھائی کہ ہم رات میں سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہم اپنے باغیچے کا سارا پھل لے کر کے آ جائیں گے, کسی غریب کو نہیں دیں گے, دیکھنے تک نہیں دیں گے. ابھی یہ نکلے بھی نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے باغیچے کو جلا کر خاک کر دیا. اللہ اکبر. اس کا باپ غریبوں کی مدد کرتا تھا, خوب پھل آتا تھا. جب اولاد کی نیت بدل گئی, زکوٰۃ صدقات و خیرات دینا بند کرنے کا سوچ لیا تو اللہ نے اس باغیچے کو ہلاک و برباد کر دیا. یہ قرآن شاہد ہے, قرآن گواہ ہے اس واقعے کے اوپر. لہٰذا اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر اضافہ ہو, زکوٰۃ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اضافہ ہونا, بڑھنا, پاک و صاف ہونا, یہ سارے معنی آتے ہیں.
زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کے دل سے مال کی محبت اور جو بخالت کی بیماری ہے، جو خرابیاں ہیں، اس طرح کی تمام خرابیوں سے ایک انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی مت سمجھیے۔ اب آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں دینا ہے؟ یہ بھی سب سے بڑا اور اہم سوال ہے۔ اب بھائی زکوٰۃ دینا ہے، آپ نے سنا کہ بھائی زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کن کن چیزوں میں دینا ہے؟ دو تین چیزیں میں بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز سونا ہے۔ سونا دیکھیے، سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، دونوں کو ایک میں نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک میں کر دیتے، نہیں، سونا ایک الگ ہی چیز ہے، چاندی ایک الگ ہی چیز ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس، عورتیں اور خواتین غور سے سنیں، عورتیں سونے اور زیورات کے پہننے کی بہت زیادہ شوقین ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہروں سے بول کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرواتی ہے۔ خواتین سن لیں، اگر ان کے شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو خواتین پہلی فرصت میں زکوٰۃ ادا کریں، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو، مال بیچ کر کے ہی کیوں نہ ہو، پہلی فرصت میں زکوٰۃ ادا کر دے، ورنہ کل قیامت کے دن انہیں اس سونے اور چاندی کے زیور کی جگہ پر جہنم کے انگاروں کے زیورات پہننے پڑیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی کہ ایک عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر کے آئی، اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ان سے کہ کیا تم اپنے شوہروں سے زکوٰۃ نکلواتی ہو؟ عورتیں بہت چالاک ہوتی ہے، بولتی ہے کہ ہمارے شوہر زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ہم کیا کریں، اور مرد کیا بولتے ہیں، نہیں ہماری بیوی بولتی ہے زکوٰۃ نہ کو نکالو، ایسے ہیلے بہانے کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے میرے دوستو۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت سے، کیا تم اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہارے ان دونوں ہاتھوں میں ان دونوں سونے کے کنگن کی بجائے جہنم کے انگاروں کے کنگن ہو؟ اس عورت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر کے اپنے سونے کے دونوں کنگن کو اٹھا کر کے نکال کر کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، یہ بھی اسے کہتے ہیں ایمان۔ ہم جہنم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، عذاب کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اور کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، نہیں وہ مولوی صاحب کا کام ہے بولنا ہوتا ہی وہ، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، اسی لیے تو آج ہماری حالت نہیں سدھر رہی ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے ایمان، یہ بھی سبق لے کر کے جائیے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کیا تم اس کا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر تم جہنم کے کنگن پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ، فوراً نکال کر کے پھینک دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا ایمان پیدا کریں، جہنم کی باتوں کو سن کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جائے، جنت کی باتوں کو سن کر کے فوراً نیکیوں کی طرف آ جائے، تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو سونا اگر زیورات کی شکل میں ہے تو بھی، اور اگر بسکٹ وغیرہ کی شکل میں ہے تو بھی، اگر 1 سال تک کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور سونے کا جو معیار ہے وہ 80 پر 5 گرام ہے۔ 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، 85 گرام سونا، سمجھ لیجئے کہ 8.5 تولہ۔ میں گرام اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ہمارے آدونے میں بڑا عجیب و غریب حساب ہے، وہ چھوٹا تول ہے، بڑا تول ہے، کوئی انسان 10 تولے سے حساب کرتا، کوئی انسان 12 تولے سے حساب کرتا۔ اب انسان دیکھتا کہ میرے پاس 10 تولے ہے تو زکوٰۃ نہیں ادا کرنا، تو بولتا نہیں، ایک مولوی صاحب بولے تھے 12 تول کے حساب سے لینا، بڑا تول کے حساب سے لینا۔ یہ سب جھوٹی باتیں یاد رکھ لیجئے، اسی لیے میں گرام بتلا رہا ہوں۔ 80 پر 5 گرام اگر سونا کسی انسان کے پاس ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان سال میں 1 مرتبہ 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد چاندی ہے۔ چاندی اگر کسی انسان کے پاس، کسی عورت کے پاس، کسی مرد کے پاس 590 پر 5 595 گرام 595 گرام 595 گرام، آپ یاد رکھ لیں، میں 2-3 طرح سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ 595 گرام اگر کسی انسان کے پاس چاندی ہے اور سال گزر گیا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
تو دیکھیے اگر کسی انسان کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور 1 سال ہو گیا تو اس کے اوپر 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا کسی انسان کے پاس کیش ہے، پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، اسی طرح سے کوئی انسان بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے تو جی ہاں سن لیجیے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہم اور آپ بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ ہر وہ مال جو آپ جمع کر کے رکھتے ہیں اگر اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کا معیار کتنا ہے؟ اس کا معیار یہ چاندی ہے، 595 گرام کی رقم کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ جمع ہے اور 1 سال ہو گیا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کی تاریخ میں جو چاندی کا ریٹ ہے میں نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ 41,400 ہے، یعنی کہ آج کا ریٹ 595 گرام جو ہے 41,400 رقم ہوتی ہے۔ اب اگر کسی انسان کے پاس پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک 41,400 روپیے ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی یہ کم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس 2 لاکھ ہے تو آپ بولے مولوی صاحب بولے 41,000 کا زکوٰۃ نکالنا تو آپ وہ جو ہے 41,000 کا نکالے نہیں، یعنی یہ معیار ہے، یہ حد ہے۔ آپ کے پاس 2 لاکھ ہے 3 لاکھ ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہوگا، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہوگا اس کے اوپر 2.5%، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 595 گرام چاندی کی جو ریٹ ہے اس کے برابر ہونی چاہیے۔ اس سے اگر کم ہے، سمجھ لیجئے کسی انسان کے پاس 40,000 ہے، 1 سال سے 2 سال سے، تو زکوٰۃ ایسے انسان کے اوپر فرض نہیں ہوگا۔ اور تجارت کا بھی معیار یہی ہے، سن لیجئے تجارت کا بھی یہی معیار ہے۔ اگر کوئی انسان 41,400 روپیے یعنی آج کے تاریخ کے برابر 595 گرام چاندی کے برابر اگر کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، 41,400 روپیے کا اگر کوئی انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر وہ چیز جس سے ایک انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، اگرچہ وہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں بزنس ہے، تجارت ہے، معاملات ہے، لین دین ہے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور اس کا جو معیار ہے وہ 595 گرام چاندی کے وزن کے برابر رقم ہوتی ہے۔ یعنی انسان دیکھ لے کہ بھائی اس کی تجارت کتنی ہے، پھر پوری رقم نکالے اور پھر اس کے اندر جتنے بھی قرضے وغیرہ ہے، جتنے بھی نقصان ہے، لاس ہے، ان تمام چیزوں کو نکالنے کے بعد پھر اس میں 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ ویسے تو ہم اور آپ شہر والے ہیں تو انہی چیزوں کی ہم کو اور آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھیت وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی میں بتلا دیتا ہوں کھیت کے اندر کیسے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مختصر طور پر دیکھیے، جو کھیت کا اور اناج کا حساب و کتاب ہے سال کا نہیں ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ویسا نہیں ہے۔ کھیت کے اندر غلے اور اناج کے حساب سے جب غلہ ہوگا اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان کھیتی کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ دھان کیا، تو اگر اس کے اندر اس کے کھیت میں 653 کلو 650 پر 3 653 kg اگر اناج ہوا تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اور کیسے فرض ہو جاتا ہے دیکھیے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ اگر انسان آسمانی بارش سے کھیتی کیا، سیلاب کے پانی سے کھیتی کیا، نہر نالے سے کھیتی کیا، ایسے فری کا پانی، فری کے پانی سے اگر اس نے کھیتی کیا تو 653 kg میں 10واں حصہ زکوٰۃ دے گا، یہ 40واں حصہ نہیں، 10واں حصہ۔ اور اگر کوئی انسان پیسہ لگا کر کے کھیتی کیا ہے، یعنی کہ نل وغیرہ لگایا ہے، کرنٹ بل اسے لگا ہے، گورنمنٹ کے پانی سے اس نے اپنے کھیت کو سیراب کیا ہے اور آسمانی بارش وغیرہ سے اس نے اپنا اناج نہیں پکایا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ فرق ہے، دیکھ لیجئے کتنی آسانی ہے، دیکھ لیجئے۔ اگر انسان اپنے پیسہ اور محنت اور سمجھ لیجئے کہ روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے کہا 20واں بہت کم، اور اگر آسمانی بارش وغیرہ سے اگر کھیتی کرتا ہے تو پھر 10واں حصہ اور 10% جو ہے زکوٰۃ ہے، کتنا کم ہے دیکھ لیجئے، پھر بھی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھا زکوٰۃ کا معیار، نصاب زکوٰۃ اسے کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ ہم کس کس کو دیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔
تو آئیے اس بارے میں بھی قرآن مجید کی آیت سے واضح طور پر سن لیتے ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ 8 ہے، دیکھیے زکوٰۃ آپ 8 جگہوں میں دے سکتے ہیں، صرف 8، اس کے علاوہ نہیں۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ مسلمان ہو، سب کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ انسان آپ کی ماتحت میں نہیں جیتا ہو، آپ اس کی زندگی نہیں گزار رہے ہو۔ اور ماں باپ کو بھی بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جو ماں باپ کو بھی زکوٰۃ دیتے، کہتے نہیں میرے ماں باپ غریب ہیں، وہ الگ رہتے ہیں تو میں ان کو ہی دیتا ہوں۔ کیسے لوگ ہیں دیکھ لیجیے اللہ کی پناہ۔ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا یہ حرام ہے۔ اور ہر وہ جگہ جہاں پر زکوٰۃ سے آپ کا فائدہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سن لیجیے، یہ بہت باریکی والی بات ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کا فائدہ ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر کہ ایسا مجھ سے سوال بھی کیا گیا کہ کوئی انسان ہمارا قرضہ لیا ہے، اب جو ہے 10,000 20,000 لیا، اب ایک انسان وہ نہیں دے رہا، تو جو زکوٰۃ نکالنے والا سوچتا ہے کہ میں تو زکوٰۃ نکالنے کا ہے تو وہ 10,000 اسے بول دیتا ہوں بھائی تو مجھے نہیں دے رہا ہے تو میں 10,000 زکوٰۃ کا پیسہ میں رکھ لیا۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ آپ کا پیسہ نہیں دے رہا، وہ اپنی جگہ ہے، وہ گنہگار ہے، وہ ظالم ہے اور آپ اس سے وصول سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو رقم دے دیے اسے آپ زکوٰۃ میں ایڈ کر لیں، یہ آپ کا زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانا ہوا، یاد رکھ لیجیے۔ ہر وہ راستہ، ہر وہ جگہ یا ہر وہ چیز جس کے اندر آپ فائدہ حاصل کرتے ہو ایسی جگہوں میں زکوٰۃ آپ دے کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ تو خیر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ کے پیسے فقیروں کے لیے آپ گنتے جائیں، اس کے بعد مسکینوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین تو ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو آپ کے پاس آ کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے بھائی کہ آپ پیسے دو، زکوٰۃ دو۔ اور مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جو آپ کے پاس آ کر کے مانگتا نہیں ہے، وہ کماتا بھی ہے لیکن اتنا نہیں کما رہا ہے کہ اس کی زندگی گزر بسر ہو جائے، وہ اچھی طرح سے زندگی گزار لے، اس طرح سے اتنا پیسہ وہ نہیں کماتا ہے۔ تو آپ ایسے رشتہ داروں کو پہچان کر کے دیجئے۔ رشتہ داروں کو اگر آپ دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، یاد رکھ لیجئے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا، یہ بھی بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث ہے میرے دوستو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آج لوگ رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کو دیتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دیجئے، آپ کو ڈبل ثواب ہوگا۔ ایسے لوگوں کو بھی دیجئے جو مانگتے ہیں، جو آپ کے گھر کے پاس آتے ہیں، اور ایسے رشتہ داروں کو بھی دیجئے جو آپ سے نہیں مانگتے ہیں لیکن انہیں پیسوں کی ضرورت رہتی ہے، ایسے تمام مسکین کو بھی دیجئے۔ رکشہ چلانے والے لوگ رہتے ہیں، وہ تو کماتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن انہیں پیسے کی ضرورت رہتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچان کر کے دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والعاملین علیہ، تیسرا جو لوگ زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے پیسہ دیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی تنخواہ وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چوتھی چیز والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے کوئی نو مسلم ہے، ہم اسے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ بھائی پورا گھر بار چھوڑ کر کے آیا تو ایسے لوگوں کے دلوں کو اسلام سے جوڑنے کے لیے ہم جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اس میں بعض مفسرین کرام نے یہ بھی کہا کہ کوئی انسان ہے اسلام کے سرچنگ میں ہے اور قریب ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو جائے، اور ہم کو امید ہے کہ اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمایا وفی الرقاب، گردنوں کے آزاد کرنے میں، یعنی کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب آج کل قیدی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی قید کے اندر پڑا ہوا ہے تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اسے چھڑا سکتے ہیں، اسے بیل پر آزاد کروا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد والغارمین، چھٹی چیز کیا ہے؟ والغارمین، مقروض، ایسا انسان جو جائز چیزوں میں قرضہ لیا ہو،
یہ نہیں کہ کوئی ایک انسان کے پاس گھر ہے رہنے کے لیے اور ایک گھر بنانے کے لیے بینک سے سودی قرضہ لے لیا اور ہم اسے زکوٰۃ دے دیں، تو ایسے لوگوں کو مت زکوٰۃ دیجیے، اور زکوٰۃ دینے کے وقت میں ذرا سوچ سمجھ کے دیجیے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی جو ہے ہمارے غیر جماعتی بھائی بتلا رہے تھے کہ میں نے ایک آدمی کو 50,000 زکوٰۃ دیا، بھائی غریب ہے، دیا زکوٰۃ، پھر جانتے ہیں وہ کیا کیا؟ وہ جا کر کے سیدھا وہ 50,000 سود کے اوپر دے دیا، یہ لیجیے۔ بہت افسوس کر رہا تھا، میں بول رہا تھا بھائی افسوس مت کرو، اللہ تم کو بدلہ دینے والا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، غلط فائدہ اٹھانے والے بھی لوگ ہیں، تو آپ جو ہے سوچ سمجھ کر کے دے، تحقیق کر کے دے، اچھی طرح سے دے، تاکہ آپ کے پیسے سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو والغارمین، جو مقروض ہے ایسے لوگوں کے قرضوں کو بھی ادا کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی انسان ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان، اس انسان کی تجارت ہے پوری خراب ہو گئی ہے، پوری برباد ہو گئی ہے، وہ انسان قرضے میں ڈوب گیا ہے، جائز چیزوں کے لیے، فیشن کے لیے، بیٹی کی شادی بیاہ کے لیے، مہنگے سے مہنگے شادی کرنے کے لیے قرضہ لے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا، والغارمین۔ اس کے بعد 7ویں چیز، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ سے سب سے پہلے نمبر پر جو مراد ہے وہ جہاد ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے یہ کہا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہوتی ہے۔ مسجد کے علاوہ، مسجد کے اندر آپ جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے، کوئی اور چیز ہے، کوئی اور جگہ ہے، غریبوں کی مدد ہے، تو ایسی جگہوں میں ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہم اور آپ وہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ 8ویں چیز اور سب سے آخری چیز، اللہ رب العالمین نے کہا وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ واللہ علیم حکیم، کہ مسافر ہے، کوئی مسافر ہے، وہ اپنی جگہ میں پیسے والا ہے، سفر کر رہا تھا، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو ہم زکوٰۃ کے پیسے سے ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے۔ دیکھیے یہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جان رہا، اللہ با حکیم ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ نے کیوں 8 لوگوں کو کہا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام یہ بھی ذرا سن لے آخر میں میرے دوستو، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی آپ بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ان کے مالوں سے، ان کے سونے اور چاندی کے سامانوں کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، آگ کے بسکٹیں بنائی جائیں گی، اور پھر ان کے مالوں سے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ سنیے ذرا غور سے، جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو میرے دوستو معمولی رقم کے لیے اپنی آخرت نہ برباد کرو۔ بہت ہی معمولی رقم ہے، 1,00,000 کو 2,500 روپیہ ہوتا ہے، بہت ہی معمولی رقم ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کے اندر ایسے لوگوں کے پیشانی کو داغا جائے گا، اور پھر وہ جنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر تیسرا وہ ظہورہم، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ پیٹھ سرین کے اوپر داغا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا؟ اس کی بھی حکمت ہے۔ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہے، مالدار ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی غریب آ جائے پیسہ مانگنے کے لیے، بھائی زکوٰۃ ہے، مالدار ہے، رشتہ دار ہے، تو آ گیا، اب وہ انسان پہلے اپنے پیشانی کو سکوڑتا ہے، یہ کیسا انسان آ گیا رمضان میں، ابھی میں بھی بچے کا نہیں کیا، یہ آ گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ پہلو کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان غریب اور فقیر کو دیکھ کر کے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی چھپ جاتا ہے، راستہ مل جاتا ہے، پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاتا ہے۔
غریب اور مسکین کو پیٹ دکھا کر کے بھاگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پیٹھوں کو داغا جائے گا جو لوگ غریبوں اور مسکینوں کو زکات ادا نہیں دیتے ہیں. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ رب العالمین کہے گا یہی وہ مال ہے جس کو تم جمع کرتے تھے نا, یہی وہ مال ہے, یہی وہ سونا ہے, یہی وہ چاندی ہے جن کا تم خزانہ بنا کر کے رکھا کرتے تھے. آج تم اس کا مزہ چکھو. آج تم جو اپنا خزانہ جمع کر کے رکھتے تھے اس خزانے کا تم مزہ چکھو. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے نوازا, اس انسان نے فلم یؤدی زکات, زکات ادا نہیں کیا, زکات ادا نہیں کیا, تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے مال کو کیا کرے گا؟ گنجے سانپ کی شکل دے دے گا. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ. جو انسان, جس انسان کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, روپیہ پیسہ, زکات ادا نہیں کرتا, اللہ اس کے مال کو سانپ کی شکل دے دے گا, اور وہ سانپ گنجا ہوگا, بال نہیں ہوں گے, اور اس سانپ کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے میں لٹک جائے گا, گلے میں اس کا توق بن جائے گا, اور پھر وہ سانپ کہے گا, اس کے کلے کو, اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا, انا کنسو کا, میں ہی تمہارا مال ہوں, میں ہی تمہارا خزانہ ہوں جو تم دنیا کے اندر سید سید کر کے بیروے میں اور الماریوں کے اندر رکھا کرتے تھے. لہٰذا میرے دوستو, اگر اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے, حساب و کتاب کلیئر سے اپنے اپنے مالوں سے زکات ادا کر دے, اور غریبوں کی مدد کرے, رشتہ داروں کی مدد کرے, اور چھپ کر کے مدد کرے. اسی میں آپ کی نجات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.